بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایل ٹی گریڈ اور جی آئی سی لیکچرر کے سلیبس کے مطابق لگاتار کلاسز آپ لوگوں کو دستیاب کرائی جا رہی ہیں۔ آج کی کلاس نمبر 27 میں ہم قصیدہ کے بارے میں پڑھیں گے، قصیدہ کی تعریف سمجھیں گے، قصیدہ سے متعلق اہم باتیں بتائیں گے، قصیدہ کے اجزائے ترکیبی تشبیہ، گریز، مدح، مدعا اور دعا کیا یہ سمجھیں گے، اور آپ کو اس کا آغاز و ارتقا بتائیں گے۔ کون کون سے اہم شعرا ہیں جو قصیدے کے لیے مشہور ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر الگ سے اہم قصیدہ گو شعرا کے بارے میں باری باری سے پڑھیں گے، جیسے سودا کے بارے میں پڑھیں گے، ذوق کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد محسن کاکوروی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنہوں نے عام طور سے نعتیہ قصیدے لکھے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم قصیدہ کا فن اور اس کا آغاز و ارتقا دیکھتے ہیں۔ قصیدہ کس شاعری سے ہماری اردو شاعری میں آیا؟ تو قصیدہ جو ہے وہ عربی شاعری کی پیداوار ہے اور یہ فارسی کے توسط سے اردو تک پہنچا۔ اب یہاں پہ سوال دو طرح کا بنے گا۔ ایک تو بنے گا کہ قصیدہ کس زبان میں یا کس شاعری میں پیدا ہوا، تو ہمارا جواب ہوگا عربی شاعری میں پیدا ہوا۔ پھر اگر سوال بنے گا کہ کس زبان کی شاعری سے قصیدہ ہماری زبان اردو میں آیا، تو فارسی سے آیا، پیدا ہوا عربی میں، فارسی کے توسط سے اردو تک قصیدہ کی صنف پہنچی۔ قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مغز غلیظ یعنی گاڑھا گودا کے۔ بعض لوگ کا ماننا ہے کہ قصیدہ لفظ قصد سے نکلا ہے، اور قصد کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنے کے، یعنی شاعر ارادہ کر کے کسی شخص کی، کسی بادشاہ کی مدح یا پھر ہجو کرتا ہے، اس لیے اس صنف سخن کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ اس مسلسل اور نسبتاً طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا ہجو بیان کی جائے۔ کسی کی تعریف ہو تو وہ مدحیہ قصیدہ ہوگا، کسی کی ہجو ہو تو وہ ہجویہ قصیدہ ہوگا۔ جیسے سودا نے ایک قصیدہ لکھا ہے در ہجو اسپ، جس کا نام ہے تضحیک روزگار، گھوڑے کی ہجو میں لکھا وہ ہجویہ قصیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں قصیدہ کی کیا تعریف کی؟ حالی لکھتے ہیں کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو جس میں تأسف اور افسوس بھی شامل ہو مرثیہ کہتے ہیں۔ حالی غزل اور قصیدہ کو عفونت میں سنڈاس سے بدتر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قصیدہ خوشامد سے لبریز ہوتا ہے۔ تو حالی نے غزل اور قصیدہ کی سخت تنقید کی، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ قصیدے میں جو پہلا جز ہوتا ہے تشبیب ہوتا ہے، اور تشبیب میں جو موضوعات ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ وعظ و نصیحت ہو سکتا ہے، زمانے کی شکایت ہو سکتی ہے، موسم کا ذکر ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خارجی حیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قصیدہ اور غزل میں بہت ساری یکسانیت ہے، بڑی حد تک یکسانیت ہے۔ جس طرح سے غزل کا پہلا شعر جو کہ دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کو مطلع کہا جاتا ہے، ویسے ہی قصیدہ میں بھی ہوتا ہے، پہلا شعر دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا اور اس کو مطلع کہیں گے۔ لیکن فرق دونوں میں کہاں آتا ہے؟ جب ہم غزل میں دوسرا مطلع کہیں گے تو پہلے مطلع کے فوراً بعد کہیں گے، یعنی غزل کا جو دوسرا شعر ہوگا جو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا وہ حسن مطلع کہلائے گا، مطلع ثانی کہلائے گا۔ لیکن قصیدہ میں ایسا نہیں ہے۔ قصیدہ میں شاعر بیچ میں جہاں کہیں اس کا من کرے گا دوسرا مطلع کہہ دے گا، من کرے گا جہاں اس کا دل چاہے گا تیسرا مطلع کہہ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ غزل میں پہلے ہی مطلع ہوتے ہیں اور قصیدے میں بیچ میں بھی مطلع ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قصیدہ کا پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہے، لیکن کچھ شعروں کے بعد درمیان میں بھی مطالع کہے جا سکتے ہیں، جو بات میں نے آپ کو بتائی۔
طویل قصیدوں میں مطلوں کی تعداد کبھی کبھی 5 تک پہنچ جاتی ہے، 5 مطلے کبھی کبھی کسی قصیدے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر 2 مطلے والا قصیدہ ہے تو اس کو ہم ذو مطلین کہیں گے، اور 2 سے زیادہ مطلب والا اگر قصیدہ ہے تو اس کو ہم ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال بھی جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ یہاں بھی آپ غزل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ریلیٹ کر کے۔ غزل میں کیا ہوتا ہے، آخر میں شاعر اپنا مقطع استعمال کرتا ہے، لیکن قصیدہ میں شاعر مقطع کا استعمال جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے۔ مقطع کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہوں گے، جس میں شاعر اپنا قلمی نام یعنی تخلص استعمال کرے، وہ مقطع ہوتا ہے۔ قصیدے کے لیے لازم نہیں ہے کہ اس میں ردیف بھی ہو، ٹھیک ہے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ قصیدے کے لیے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ ضروری ہے۔ قصیدے میں اشعار کی کم سے کم تعداد کتنی ہوتی ہے، 21 ہوتی ہے، اور غزل میں کم سے کم 7 ہوتی ہے، بعض لوگ 5 مانتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 7 شعر ہونے چاہیے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور قصیدے میں کم سے کم 21 اشعار ہونے چاہیے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اردو قصیدے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، 5 ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ دیکھیے تشبیب کو ہم کہتے ہیں نشیب، نشیب بھی کہتے ہیں تشبیب کو، اور گریز کو تخلص یا پھر مخلص بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلخیص بھی کہتے ہیں، اور مدح کو تلمیع بھی کہا جاتا ہے، مدح کو تمہید بھی کہا جاتا ہے، تحمید، ایسے تحمید، ٹھیک ہے، اور مدعا کو حسن طلب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی شعراء کے قصیدے کی ابتدا میں عشقی اشعار لکھتے تھے۔ عربی جو شعراء ہے، چونکہ عربی سے ہی فارسی کے راستے اردو میں قصیدہ آیا، تو عربی جو شعراء ہوتے تھے وہ ابتدا میں عشقی اشعار لکھتے تھے، جن کو ہم تشبیب کہتے ہیں۔ انہی عشقیہ اشعار کو بعد میں غزل کے نام سے جانا گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غزل جو ہے وہ قصیدہ کے بطن سے پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تشبیب ہوتی تھی جس میں عشقیہ اشعار ہوتے تھے، اسی تشبیب سے غزل پیدا ہوئی۔ تشبیب کو ابھی میں نے بتایا نشیب بھی کہتے ہیں۔ تشبیب پر مرزا غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا ناز تھا، یعنی مرزا غالب تشبیب بہت اچھے لکھتے تھے، تشبیب کے اشعار ان کے بہت زیادہ اچھے ہوتے تھے۔ تشبیب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے اشعار مدح کی اشعار سے زیادہ نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قصیدہ شروع کریں تو تشبیب کے ہی سارے اشعار کہہ دیں، مدح کے اشعار کم کہیں، نہیں۔ قصیدہ میں جو مین جز ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے، تو مدح کے اشعار زیادہ ہونے چاہیے اور اس کے مقابلے تشبیب کے شعر کم ہونے چاہیے۔ تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ڈائریکٹ مدح نہیں کرتا ہے، پہلا جو تشبیب ہے، لیکن تشبیب کے بعد شاعر جب مدح کی طرف بڑھتا ہے تو براہ راست ڈائریکٹ وہ تعریف شروع نہیں کرتا ہے، بلکہ بات سے بات پیدا کرتا ہے، اور اسی بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کہا جاتا ہے۔ تشبیب اور مدح کو منسلک کرنے والا جو جز ہے وہ گریز ہے۔ اس جز کے ذریعہ شاعر بڑی مہارت کے ساتھ تشبیب سے گریز کر کے مدح کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قصیدے کا تیسرا حصہ اور سب سے اہم حصہ مدح ہے، جس میں شاعر ممدوح کی تعریف، اس کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ قصیدے کا چوتھا حصہ مدعا ہے، جس کو ہم حسن طلب یا پھر عرض مطلب بھی کہتے ہیں۔ اس میں قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا مدعا قصیدے کا لازمی جز نہیں ہے، اس لیے بعض جگہ ہمیں قصیدہ کے اجزاء ترکیبی 4 دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لازمی جز نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے۔ قصیدے کا آخری جو جز ہے وہ ہے دعا، جس میں شاعر ممدوح کی درازی عمر یا پھر بلندی اقبال کی یا پھر دیگر اچھی باتوں کی دعا دیتا ہے اور دعا دے کر قصیدے کو ختم کر دیتا ہے۔
قصیدے میں عام طور سے پرشکوہ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شعراء نے قصیدوں میں مضمون آفرینی اور خیال بندی کے اسلوب کو کثرت سے استعمال کیا ہے۔ قصیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خطابیہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ۔ خطابیہ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں شاعر تمہید بادے بغیر مدح یا ہجو شروع کر دیتا ہے۔ ڈائریکٹ کسی کی تعریف جب شاعر کہتا ہے، شعر میں ڈائریکٹ تعریف شروع کر دیتا ہے، تشبیب کے اشعار نہیں کہتا ہے، تمہید نہیں باندھتا ہے، تو وہ خطابیہ قصیدہ ہوتا ہے۔ تمہیدیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تشبیب کے اشعار لکھتا ہے، تشبیب کے لیے تمہید باندھتا ہے اور اس کے بعد گریز کر کے پھر مدح کرتا ہے، تو وہ تمہیدیہ ہوتا ہے۔ اردو کی دیگر اصناف کی طرح قصیدے کا آغاز بھی دکن میں ہوا۔ دیکھیے میں نے کیا کہا تھا، سبق جو ہے وہ قصیدے کے آغاز و ارتقاء اور اس کی صنف پر ہے۔ تو قصیدے کا جو فن ہے وہ ہم نے بتا دیا، اس کی تعریف بتا دی، اس کی اجزاء ترکیبی۔ اب اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دکن میں ہوا۔ جس طرح سے نظم دکن میں پیدا ہوئی، چکی نامہ، جس طرح سے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ دکن میں پیدا ہوئی، اسی طرح قصیدے کا بھی آغاز دکن میں ہوا۔ ٹھیک ہے، پہلی بار قصیدہ کس نے لکھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کا ماننا یہ ہے کہ محمد قلی قطب شاہ نے اردو قصیدے کے اولین نقوش قائم کیے۔ غواصی کو بھی بعض لوگ پہلا قصیدہ وہ مانتے ہیں۔ غواصی کون تھا؟ ریاست گولکنڈہ کے حاکم عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ اسے بعض محققین نے اردو کا پہلا قصیدہ نگار تسلیم کیا ہے۔ نصرتی، یہ بھی ایک اہم نام ہے۔ نصرتی نے ایک مثنوی لکھی تھی علی نامہ، سب کو پتہ ہے علی نامہ ایک رزمیہ مثنوی ہے، لیکن علی نامہ میں اس نے 7 قصیدے بھی لکھے تھے جو کہ علی عادل شاہ ثانی کی مدح میں تھے۔ ٹھیک ہے، مرزا محمد رفیع سودا، اردو قصیدے کا جب بھی ذکر ہوگا، اردو قصیدے کی جب بھی بات ہوگی تو سب سے اہم نام جو قصیدہ نگاری میں آئے گا وہ سودا کا آئے گا۔ مرزا محمد رفیع سودا کو باقاعدہ طور پر پہلا قصیدہ گو شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ سودا کے قصیدے اتنے مقبول ہوئے کہ انہیں تمام قصیدہ گوئوں کا سرتاج کہا جاتا ہے۔ مصحفی جو کہ خود قصیدہ نگار تھے اور بہت زیادہ تک قصیدے لکھے، انہوں نے ایک تذکرہ لکھا تھا، اس میں سودا کے بارے میں کہا کہ سودا جو ہیں وہ نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ ہیں، یعنی کہ سودا جو ہیں وہ اردو قصیدے کے نقاش اول ہیں۔ ٹھیک ہے، سودا کے بارے میں محققین نے بہت اہم باتیں کہی، جیسے میر حسن نے سودا کو صاحب ید بیضہ بتایا۔ قصیدہ اور حزب میں صاحب ید بیضہ ہیں، میر حسن ایسا لکھ رہے ہیں سودا کے بارے میں۔ اور مرزا علی لطف نے سودا کے بارے میں لکھا کہ قصیدہ تو ختم مرزا سودا پر ہوا۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ سودا قصیدہ نگاری کے میدان میں فارسی کے نامور شہسواروں کے ساتھ انان در انان ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے۔ یہ سودا کے بارے میں محمد حسین آزاد نے کہا کہ فارسی شعراء سے اکثر میدانوں میں سودا آگے نکل گئے ہیں۔ امداد امام اثر کا قول بہت زیادہ اہم ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہ کہتے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا، اور اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں۔ یہ قول کس کا ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہیں، یہ کس کا قول ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ سودا کے بعد انشا اور مصحفی نے بھی قصیدے لکھے۔
مصحفی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ قصیدہ لکھنے والے شاعر ہیں، کم و بیش لگ بھگ انہوں نے 85 قصیدے لکھے۔ سودا کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے 54 قصیدے لکھے، لیکن ان سے بھی زیادہ قصیدے لکھے مصحفی نے۔ سودا کے مقابلے میں اگر کسی کو لایا جاتا ہے تو وہ ذوق ہیں، لیکن مقابلہ ایسا ہے جیسے پہاڑ اور ٹیلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ سودا سمجھیے پہاڑ ہیں تو ذوق ایک ٹیلا ہیں، لیکن ذوق بھی اہم نام ہے قصیدہ نگاری میں۔ ان کو خاقانی ہند کہا جاتا ہے۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ذوق کے بارے میں تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ ذوق کے عناصروں میں مومن، غالب، نسیم دہلوی، کلک لکھنوی، کرامت علی شہیدی، سحر لکھنوی وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے، انہوں نے قصیدے لکھے، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب نے بھی قصیدے لکھے۔ مرزا غالب کے ٹوٹل کتنے قصیدے ہیں یہ آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو مرزا غالب نے کل ملا کر کے 8 قصیدے لکھے، ٹھیک ہے، جن میں 4 قصیدے مختصر ہیں اور 4 قصیدے جو ہیں وہ طویل ہیں۔ ان 4 طویل قصیدوں میں 2 قصیدے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اور 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے شان میں ان کا ایک قصیدہ، غالب کا قصیدہ بہت زیادہ اہم ہے، جس کے بارے میں آگے ہم بتائیں گے، اس کا پہلا 2 مصرع آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ نگاروں میں جو دیگر اہم نام ہے، داغ دہلوی کا ہے، جلال لکھنوی کا، امیر مینائی کا، منیر شکوہ آبادی کا اور محسن کاکوری کا ہے۔ محسن کاکوری یہ نعتیہ قصیدہ لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ نظم طباطبائی نے بھی قصیدے لکھے۔ نظم طباطبائی گوئٹے کی نظم ہے کہ گرے کی نظم ہے؟ گوئٹے کی نظم ہے، جس کا نام ہے این ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ۔ گرے کی ہے شاید، ہاں گرے کی ہے۔ تو گرے کی نظم این ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ کا اردو میں ترجمہ گورے غریبہ کے نام سے کیا تھا نظم طباطبائی نے، ٹھیک ہے۔ تھامس گرے کی نظم ایلیجی، اردو میں ایلیجی لکھ دیتے ہیں لیکن پورا نام ہے این ایلیجی ریٹن ان کنٹری چرچ یارڈ، یعنی ایک شوک گیت جو کہ قبرستان میں لکھا گیا، اس کا اردو میں ترجمہ نظم طباطبائی نے کیا گورے غریبہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ محسن کاکوری جو ہیں وہ نعتیہ قصیدہ لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کا سب سے مشہور اور مقبول جو مدحیہ قصیدہ ہے وہ ہے مدیح خیر المرسلین، جس کا پہلا مصرع ہے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ یہ محسن کاکوری کا قصیدہ ہے۔ دیکھیے سودا نے قصیدہ لکھا تھا، اڑ گیا بہمن و دے کا چمنستاں سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں متصل۔ تو یہاں پہ میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ بہمن و دے کا مطلب کیا ہے؟ بہمن و دے کیا ہے؟ یہ سوال آپ کا یو پی ٹی ٹی میں پوچھا جا چکا ہے، اس لیے میں نے یہ آپ سے سوال کیا کہ بہمن و دے یہ کیا ہیں؟ پہلوانوں کے نام ہیں، مہینوں کے نام ہیں، یا لوگوں کے نام ہیں، یا پھر رنگوں کے نام ہیں؟ کیا ہیں آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اس کے بعد ایک قصیدہ ہے ذوق کا کہ زہے نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے، یہاں پہ خامے ہوگا، خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کا ہے۔ اب بات کی جائے غالب کے قصیدے کی۔ غالب کا قصیدہ ہے دہر جوز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ یہ جو قصیدہ ہے مرزا غالب نے لکھا ہے امام علی علیہ السلام کی شان میں۔ امام علی علیہ السلام کی شان میں غالب نے غزل میں بھی بہت سارے اشعار لکھے، جیسے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ تو یہاں پہ بو تراب حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ندیم دوست
غالب ندیم دوست سے آتی ہے ابو یہ دوست، تو یہاں پہ ندیم دوست بھی حضرت علی علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ ایک اور شعر ہے اسی غزل میں، مطلع ہے کہ کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ تو ساقی کوثر بھی امام علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ساقی کوثر مراد ہیں، لیکن چونکہ ان کی شاعری میں، مرزا غالب کی شاعری میں امام علی سے والہانہ عقیدت دیکھنے کو ملتی ہے، اس لحاظ سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ساقی کوثر سے مراد امام علی علیہ السلام مانا ہے غالب نے۔ مرزا غالب کے اور بھی اشعار اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے قصیدہ نگاری سے متعلق کچھ کتابیں ہیں جو کہ امتحان میں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ باخبر رہیے۔ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی کتاب ہے اور اردو قصیدہ نگاری کس کی کتاب ہے۔ ملتا جلتا نام ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس کو غلط کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ یہ محمود الہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، محمود الہی کی کتاب ہے۔ تنقیدی جائزہ لیا ہے اردو قصیدہ نگاری کا انہوں نے، اور اردو قصیدہ نگاری محض یہ کتاب ہے ابو محمد سحر کی۔ اور اردو قصیدہ نگاری کے نام سے ایک کتاب ام ہانی اشرف نے بھی تیار کی ہے۔ تاریخ قصائد اردو، یہاں پہ جو یہ ہے یہ غلط جگہ ہو گیا، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا انورٹڈ کا مت۔ تاریخ قصائد اردو یہ کتاب جلال الدین احمد جعفری کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 کتابیں آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے۔ قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ محمود الہی کی کتاب ہے، اردو قصیدہ نگاری ابو محمد سحر کی کتاب ہے، اور تاریخ قصائد اردو یہ جلال الدین احمد جعفری کی کتاب ہے، اور اردو قصیدہ نگاری یہ کتاب اس نام سے کتاب ام ہانی اشرف نے بھی لکھی ہے۔ ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ سودا اردو قصیدہ نگاری میں سب کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے آپ بتائیے۔ اگلی کلاس میں ہم سودا کے بارے میں تفصیل سے آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، یا پھر یوں کہا جائے کہ ساتھ میں پڑھیں گے۔ کچھ علم آپ ہمیں دیں گے اور کچھ معلومات یہ حقیر آپ کو دینے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بس، کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ کوشچن کا آنسر آپ کمنٹ میں لکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔